السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، سردی کے ابتدائی ایام شروع ہو چکے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے انسان کے جسم میں بھی حرارت کو لے کر تبدیلی ہوتی ہے۔ کھانسی، زکام، بلغم وغیرہ کا منہ اور ناک سے نکلنا یہ ایک فطری امر ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، نہ ہی کوئی انکار ہے۔ لیکن اگر دوران نماز اگر کسی کو بلغم یا تھوک باہر نکالنے کی ضرورت پڑ جائے تو دوران نماز یا مسجد میں اس کا کیا حکم ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے لیے یہ حدیث ہم اور آپ کے لیے سننا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس روایت کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزری، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا۔ دیکھیے ایک ایک جملوں پر غور کیجیے گا، واقعوں پر، کیونکہ بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں، ہم کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور دیوار پر جو بلغم لگا ہوا تھا، ریٹ لگا ہوا تھا، اس کو صاف کیا۔ پھر اس کے بعد متوجہ ہو کر فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کسی کو اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اپنے قبلہ کی جانب نہ تھوکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوران نماز اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی مطلب چپ کے بات کرتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سرگوشی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور وہ نمازی اور قبلے کے درمیان اس کا رب ہوتا ہے، اس لیے سامنے کی طرف نہ تھوکے۔ اگر بلغم کی ضرورت پڑ جائے، پیش آ جائے تو نہ تھوکے۔ ہم اور آپ میں سے الحمدللہ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے کہ نہیں تھوکے۔ بہت سارے لوگ نکل کر چلے جاتے ہیں، تو نکلنا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سامنے کی جانب نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اور قبلے کے درمیان رب ہوتا ہے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ جب ضرورت پیش آ جائے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جب ایسی ضرورت پیش آ جائے، ناک سے یا منہ سے بلغم نکلے، اگر تھوکنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو اپنے بائیں طرف تھوک دے یا بائیں پیر کے نیچے تھوک دے، لیکن وہ حالت کیسی تھی میں اس کو بتاؤں گا۔ اور ایسا اگر کرنا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کا ایک کونا پکڑے اور پھر اس میں تھوک دے اور دونوں کپڑے کو مسل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا کر کے دکھایا کہ ایک کپڑے کا کونا لیا اور اس میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ایسے رگڑ دیا، کہا ایسے کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پاکی کیسے لی جائے جو چھوٹی موٹی ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ دوران نماز اگر ضرورت پیش آ جائے، جیسے ہم لوگ رومال دستی استعمال کرتے ہیں، رکھے رہتے ہیں، دوران نماز اگر کسی کو ایسے ہو جاتا ہے تو وہ صاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار آدمی ہوتا ہے پریشان رہتا ہے کہ ناک سے پانی نکل رہا ہے، صاف کروں کہ نہ کروں، نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ناک سے پانی نکل رہا ہے یا منہ سے نکل رہا ہے تو کپڑا اگر اس کے پاس ہے تو باقاعدہ اچھے انداز میں نکال کر صاف کر سکتا ہے، پھر رکھ سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب رہا سوال جو میں نے کہا تھا کہ بائیں جانب تھوک لے اور بائیں قدم کی جانب دفن کر لے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ قالینیں کہاں ہوا کرتی تھیں، یہ پتھر کہاں ہوا کرتے تھے، یہ صفائی ستھرائی کہاں، مٹی ہوتے تھے، ریتیلے مٹی، تو اس میں آدمی کیا کرا تھا، تھوک کر اس کے بعد وہی اسی کو دفن کر دیتا، کیونکہ بعض روایتوں کے اندر ہے کفارتھا دفنھا، مسجد میں اگر کوئی تھوک دے، البذاق فی المسجد خطیۃ، حدیث ہے البذاق فی المسجد خطیۃ،
وہ کفارت ہوا دفن ہوا کہ مسجد میں تھوکنا کیا ہے، یہ غلط ہے، گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب اگر ضرورت کسی کی آ گئی، مان لیجیے کہیں لگ گیا کسی سے، جانے انجانے میں گر گیا، تھوک منہ سے یا ناک کچھ بھی، تو اس کو کیا کر سکتا ہے، اب پونچھ دے، صاف کر دے، اور اچھے طریقے سے اگر کرنا چاہتا ہے خوشبو وغیرہ کا چھڑکاؤ کر دے۔ اس طریقے کا آدمی اہتمام کر سکتا ہے۔ اب ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ چیز اگر ہم اپنانا شروع کر دیے تو جو ہمارے اندر ایک چھوٹی سی بظاہر معلوم ہوتی ہے چیز، حالانکہ وہ بڑی ہوتی ہے، تکبر، غرور، کبر، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث میں کہاں چھپا ہے وہ بات جس سے ہم اور آپ کو سمجھنے کی؟ وہ پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ سے اٹھے اور دیوار میں لگے ہوئے ریت کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی خادم وغیرہ نہ رکھے اور ایسا کرے، نہیں، لیکن بسا اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور یہ چیز باور کرانے کے لیے ایک آدمی بھی کسی گندگی کو، تنکے کو صاف کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر آؤ دیکھو یہاں گندگی پڑی ہو، اس کو اٹھائیے 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 اٹھائیے، ایسا کر دیجیے۔ حیدرآباد میں ایک مسجد ہے، تو وہاں کا جو ذمہ دار ہے وہ تو دیکھ کے کہتا ہے دیکھیے یہاں ابھی صاف نہیں ہوا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا دھول لگا ہوا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم اور آپ کو بھی ثواب لینا ہے۔ ایسے نہیں کسی کونے میں تنکا پڑا ہوا ہے، کاغذ کا ٹکڑا، تو ہم بلا کر کسی کو بلا دیکھو یہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، اٹھا کر باہر پھینک دیے، ہم کو بھی ثواب مل گیا۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ طریقہ ہم اور آپ کو اپنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے۔ ایک اشارے پر لوگ کیا نہیں کر دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے غلاظت صاف کیا ہے، گندگی صاف کی ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہم اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دل میں بڑے کا، اونچے کا، چھوٹے کا، اس کا بھی کیا ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا ہمارے ذہن سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل و حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت اور سعادت والے مہینہ میں بحیات رہنے اور ایک مرتبہ پھر سے موقع عنایت فرما کہ ہم اس میں رہ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور خوب ساری نیکیاں اکٹھا کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔